ہمیشہ کہتے تھے مولوی بکی انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، انہوں نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنایا۔ ہمیشہ کہتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ ایک لڑکی والے مریض کو 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھ کے ثواب دے سکتے ہیں، وہ پانی پہ دم کر کے پلاؤ اس کو، ثواب کو۔ مر گئی ہے بیچاری کے ثواب بھیج رہے ہو، وہ تو زندہ ہے، مریض ہے نا۔ میرا لڑکا پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان تھی، ایک طرف تو اذان صحیح دے دی لیکن دوسرے کان میں اذان دیتے وقت اذان کے الفاظ غلط مرت ہو گئے۔ مسلمانوں کو اذان ہی نہیں آتی، بتاؤ اس کو کون دین سمجھائے گا؟ وہ جناب فکر نہ کرو، تمہارا بیٹا بھی انشاءاللہ کچھ فرما بردار ہوگا، کچھ نافرمان ہوگا۔ جیسے تم نے اذان میں گڑبڑ کی ہے نا، وہ بھی تو تھوڑی بہت گڑبڑ کرے گا نا۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت، کچھ نہیں ہوتا۔ خالہ سے شادی کر سکتا ہو، نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے اپنی لڑکی کی شادی شیعہ سے کی ہے۔ بھائی دیکھیں، علماء کہتے ہیں نکاح تو اس لیے ہو گیا کہ پتہ نہیں نا کہ یہ کون سا شیعہ ہے، کافر شیعہ میں ہے یا تفضیلی شیعہ میں ہے یا کون سی قسم ہے۔ اگر یہ سیدنا ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگاتے وہ کافر ہے، اس سے پھر تمہاری لڑکی کا نکاح نہیں ہو، پھر باقاعدہ خلو کراؤ۔ جب جنازے 2 ہوں یا 3 ہوں، اللہ کے بندے دعا میں جمع کے سیرے ہیں، چاہے 100 بھی ہو۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، صیغہ ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے، سب کو شامل ہے۔ دانتوں پر کور لگانا کیسے ہے؟ دانتوں کی قدرتی شکل تبدیل۔ بہرحال اگر میں تو آج کل خود اسی امتحان میں ہوں، دعا کریں کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج 15 دن ہو گئے اس دانتوں کے مسئلے میں، تو بہرحال کور لگانا جائز ہے، چاہے وہ کور دانتوں پر سونے کا بھی لگائیں جائز ہے، پورا دانت بھی سونے کا لگائیں جائز ہے۔ مکے میں رہتا ہوں اور مکے میں صدقہ کرو 1 لاکھ ملے گا، ہاں جی، وہ ریال برما میں بھیجی، اس کا بھی 1 لاکھ ملے گا۔ بھیج تو مکے سے رہے ہو نا، یہ کل بھی پوچھا تھا، پھر آ گئی ہے پرچی، یار پھاڑ دیا کرو۔ جو آدمی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، حضور نے خود حکم دیا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، سے امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام بعد کے عمرہ نہیں ہوتا، ان کو اللہ ہدایت دے بس۔ جب حضور کا حکم ہے، بی بی عائشہ قابل ہے، ہمارا تو ہوتا ہے الحمدللہ، جن کا نہیں ہوتا اللہ ہدایت دے۔ اور امت میں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ہوتا۔ بعض ائمہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہو تو کرو ورنہ نہ کرو، وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ اور ایک قدم آگے بڑھ گئے، عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بی بی عائشہ کو چونکہ عذر تھا، حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی، اس لیے انہوں نے عمرہ کیا، لیکن یہ یعنی عذر والا تو ہو جاتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ عمرہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں، 5 بچے ہیں، پہلے شادی کرے؟ نہیں جناب، پہلے حج کرے۔ یہ ان کی شادی تھوڑی کرے گا، پھر تو 2 کروڑ خرچ ہو جائے گا نا۔ یہ تو سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں 2 کروڑ پہ۔ تم حج کرو، حج فرض ہے، بچوں کی شادی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، نہ ملے رشتہ کیا کرو گے؟ میری والد کی عمر 22 سال ہے، فالج کی وجہ سے بستر پہ ہیں، جو نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو ان کو کہو کہ استغفار کریں، اور ورنہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہر نماز کا صدقۃ الفطر، یعنی رمضان کا جو فطرانہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر ہر نماز، یوں سمجھے 2.25 سے گندم 1 نماز کی، تو 5 نمازیں اور 1 وتر، تو اتنے حساب سے پیسے بنا لیں یا وہ گندم لے کے دے دیں۔ 2
بہنیں ہیں، ایک بہن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دوسری بہن سے بچہ لے کے گود بچہ لے لے، لیکن بچہ اسی کا رہے گا جس کا ہے، وہ اس کا نام بھی اسی باپ کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا، اس کا نہیں ہو جائے گا وہ، اور وارث بھی وہ اپنے ماں باپ کا بنے گا، اس کا نہیں بنے گا۔ سیدھا صاحب یہ غلطی پر سیدھا کیا جاتا ہے، اسلام سے پہلے بھی حدیث میں ہے، بعد میں بھی ہے۔ غار حرا اگر ہم جائیں کوئی حرج نہیں، کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس رات حضور اس گھر میں آتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، پھر حضور تو ادھر چلے گئے تھے، ہاں مدینے میں جو سلام پڑھ رہے ہیں تو بیکار گئے نا بیچارے، کیونکہ ایک دن میں تو لاکھوں گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوں گی نا، حضور تو انہیں گھروں میں پھر رہے ہیں نا۔ اور خدا کا خوف کرو، یہ محبت نہیں بے ادبی اور گستاخی ہے، اس کی وجہ سے خدا جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کا نبی محتاج ہے وہ تیرے گھر میں ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، اللہ عالم، بعض علماء نے لکھا ہے فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں ملکین، بادشاہزادے تھے، ملکین یا ملکین تو فرشتے، ملکین تو شہزادے، باقی مجھے تو ملے نہیں، مجھے کیا پتا کون تھے۔ آپ کو تکلیف ہے تو ڈھونڈو ان کو، وہ خود نہ ملے تو کم سے کم سجدے کرنے کے لیے تمہیں ان کی قبر تو مل جائے گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجدے کے اندر دعا مانگنا اللہ سے بالکل جائز ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے اس میں تو تسبیحات زیادہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کی بجائے 11 دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ جو تسبیح میں مشغول ہوتا ہے اللہ اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دیتے ہیں۔ اور اگر نفل نماز ہے یا سنت ہے اس میں مانگ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، وہ دعائیں جو سرکار نے مانگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بیوی پر جنات آتا ہے، ہر وقت تنگ کرتی ہے، تم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہوگے نا، وہ خوش ہو تو جن بھاگے، کوئی جنات نہیں ہوتا، ایسے جنات آتا ہے۔ بہرحال اگر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو، اس کو غسل بھی کراؤ، پلاؤ بھی، گھر پہ بھی ڈالو انشاءاللہ۔ اگر جن ہیں تو وہ بھاگ جائیں، ویسے ہوتے نہیں ہیں، عورت کے قابل نہیں ہوتے مرد، وہ بیچاری مطمئن نہیں ہوتی، پھر کیا کہے، یہی کہے گی نا کہ جن آتا ہے، کبھی کسی جن کے ساتھ چلی جائے گی، تم بھوت گھر بیٹھے رہو گے، کوئی جن شن نہیں ہے۔ عورت نے طواف زیارت نہیں کی، ایام شروع ہوئے، دن کم ہیں، طواف زیارت تو عمرے میں ہوتا ہی نہیں، کون سا طواف زیارت؟ پہلے وضاحت تو کرو، عمرے میں تو کوئی طواف زیارت نہیں، وہ تو حج میں ہوتا ہے۔ اصل بات ہے طواف الوداع ہوگا، لکھا زیارت ہے، تو حیض ہو تو طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے۔ عمرے والوں کے لیے ویسے طواف الوداع واجب ہے ہی نہیں، نہ ہی کریں کوئی بات نہیں۔ میرے خامن جو ہیں وہ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، زنا کرتے ہیں، واہ بھائی واہ، اچھا پرہیزگار ہے جو زنا کرتا ہے۔ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا مرشد ما ہما صفت و موصوفت، میرا مرشد سبحان اللہ ولیکن ذرہ بےایمان است، ہر صفت کا ہے لیکن تھوڑا سا بےایمان ہے، تھوڑا سا۔ اور بیوی اس کے لیے دعا کرو، اور یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، یہ جتنا پڑھ سکتی ہو نا پڑھ کے دعا مانگو کہ اللہ اس کو گندی عورتوں سے بچائے۔ اور کچھ تم بھی مہربانی کرو کہ جب وہ گھر میں آئے تو تم ڈین بن کے نہ بیٹھی ہو، باقاعدہ غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، تھوڑا سا لائٹ میک اپ کرو، اس کا استقبال کرو، اس کو ہر قسم کی خوشی فراہم کرو، مجال ہے وہ گندی عورتوں کے پاس جائے۔ جب گھر میں روٹی نہیں ملے گی تو جاخری مارے گا تو کیا کرے گا؟ اچھا ہماری عورتیں کب کپڑے پہنتی ہیں؟ جب شادی پہ جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے خاوند کے لیے کبھی نہیں پہنیں گی، زیور بھی اسی دن پہنتی ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی بینک میں پیسے جمع کرتا ہے، بینک میں 8 لاکھ کا ٹریکٹر 7 لاکھ میں دیتا ہے، پیسے 3-4 ماہ کے پہلے جمع کرانے ہوتے۔ بھائی ایک تو اسکیم ہے کہ پہلے پیسے جمع کرائیں تو ریاض سے آپ کو ٹریکٹر ملیں گے، وہ تو جائز ہے، کیونکہ اگر 8 کا 7 میں دے رہا ہے تو مانا سود تو نہیں لے رہا نا۔ ایک آدمی میقات سے آیا بغیر احرام کے، اس کو بتایا تو 2-3 گھنٹے کے بعد میقات پہ چلا گیا، جا کے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ ایک آدمی نے احرام پاکستان سے باندھا ہے لیکن ہوٹل میں آ کے احرام کھول دیا، غسل کیا، کوئی دم نہیں۔ اگر خوشبو والے صابن سے غسل کیا تو دم ہے، ورنہ حالت احرام میں سادہ پانی سے غسل کر لیں یا سادہ صابن سے کوئی دم نہیں ہوتا۔ حضور پاک نے مینا میں بھی غسل فرمایا، عرفات میں بھی غسل فرمایا، تو احرام نہیں تھا۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میرا بھائی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور انڈر ویئر رکھو، اور مغرب کو جو وضو کیا عشاء تک کافی ہے، عشاء کے لیے پھر وضو کرو، اس کپڑے کو بھی تھوڑا سا دھو دیا۔ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف ختم کریں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، لیکن کسی نے پڑھ لیے ہیں تو کفر تو نہیں ہو جاتا، باقی ائمہ کے نزدیک تو جائز ہے۔ احرام کا کپڑا 2 چادریں کسی اور رنگ کی ہوں، جو بھی ہو، لنگی ہو، رنگ والی ہو، سادہ ہو، کوئی ہو۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ چلنا۔ یہ نماز پڑھے ہو نیکی ہے، طواف کرے ہو نیکی ہے، عمرہ کرے ہو نیکی، سب اعمال صالحہ ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے حیاتی اور کوئی کہتا ہے مماتی۔ تم پریشان ہونا چھوڑ دو، تم سے قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا، نہ حشر میں پوچھے گا کہ کس پارٹی سے ہو۔ جو سوال نہیں کریں گے اس کے پریشان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ علماء کے اختلاف ہے، بعض قائل ہیں، بعض نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی کو کھانسی کا دورہ پڑا، طواف یا پیشاب کے قطرے نکل گئے، طواف سے نکل جائے، دوبارہ وضو کرے، کپڑے بدلے، پھر طواف پورا کرے، ابتدا سے شروع کرے۔ پاکستان میں بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرمائے، عذاب کی نہ ہوں، رحمت کی بارشیں برسائے۔ ہم جب مکے سے مدینہ جائیں گے نماز قصر پڑھیں گے، مسافر ہیں، پہلے ہی مسافر ہیں، پھر مدینہ جا رہے ہیں مسافر ہیں، پھر آ رہے ہیں مسافر ہیں۔ دوران سفر میں سنت اور نفل پڑھنا معاف ہے، لیکن اگر پڑھو تو ثواب ملے گا، پھر سنت پوری پڑھنی پڑے گی۔ قصر صرف فرض میں ہوتی ہے، سنتوں میں نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکے آیا، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ ایک وقت میں اگر کوئی 3 طلاقیں دے تو وہ بالکل 3 ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی، تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ ائمہ 4 کے 4 امام اس کو 3 کہتے ہیں۔ کہتے جی کہ خواب کی تعبیر کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا، یہ الگ علم ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد اولاد کو بھی گھر سے نکال دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد رکھنے کے اولاد کو گلے لگانا شروع کر دی۔ اولاد باپ کی ہے، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ تو فارغ ہو گئی نا پکی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ کیوں دعائیں مانگتے تھے؟ کہ گمراہی سے بچے نا۔ تم جب بدعت میں پڑھو تو ہم نہ کہیں حضور کس لیے دعا مانگتے تھے، یہ بھی تو بتاؤ۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا،
کہ میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں، خبردار اس میں بدعت نہ کرنا، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ تو نبی کا فتویٰ ہے۔ حضور چونکہ دعا مانگتے تھے ہم جو مرضی ہے کریں، واہ بھائی وہ اچھی بات ہے۔ سرمایہ تو حج کرتے ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، حج فرض ہے اور اس کے بعد نفل ہے، یہ بہانہ ہے، اور جی وہ پیسے غریبوں کو دے دیں تو بڑا بھلا ہو، تم سگریٹ پینا چھوڑ دو کوئی غریب نہیں رہے گا، تم چائے پینا چھوڑ دو، کافی پینا چھوڑ دو، آئس کریم کھانا چھوڑ دو، موت تو نہیں آ جائے گی نا، اور وہی پیسے غریبوں کو، اگر ایک غریب بھی نہیں بچے گا۔ تم حج چھڑانا چاہتے ہو، حج تو جس نے لبیک 100 دفعہ کہا 100 دفعہ آئے گا۔ بغیر داڑھی اور بغیر ٹوپی والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اشراق ہوتا ہے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد، اور اس کے بعد چاشت ہوتا ہے جب دھوپ تیز ہو جائے، اور اوابین جو ہے وہ مغرب کے بعد۔ طواف جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کریں۔ کہتے ہیں کچھ خواتین بیٹھتی ہیں، ان کو بالکل پردہ کرنا چاہیے، حرم بھی ہو یا طواف ہو، ہر حالت میں عورت اپنے چہرے کے آگے کپڑا ڈالے۔ دمام سے آتے ہوئے بس والے 2 نمازیں اکٹھی پڑھاتے، کوئی حرج نہیں، ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہے، اگر تم نے بھی پڑھ لی تو کچھ نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جمع بین الصلاتین، لیکن سوری ہے حقیقی میں، وہ کہتے ہیں ظہر کو لیٹ کرو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو۔ اگر میرے بھائی بہن ہیں، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ جس قرآن پاک پہ وقف للہ لکھا ہوا ہے، نہیں حرم سے کوئی نہ لے جائیں، لے جانا ہے تو ان کا دفتر موجود ہے، ان سے جا کے کہیں، وہ آپ کو ہدیہ دیں گے۔ اگر ہم یعنی وضو کر رہے ہیں، اس وقت ذکر کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اللہ مغفر لی ذنوبی وسع لی فی رزقی وبارک لی فی داری، یہ دعا ہے باقاعدہ۔ بہرحال یہ بھی وہی ہے، رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے، رفع یدین کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کر کے، حج کر کے حضور پاک کو ہدیہ دے، جائز ہے۔ عورت کے لیے طواف افضل ہے یا قرآن؟ طواف سب کے لیے مکے میں رہتے ہوئے افضل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ طواف کسی دوسری جگہ ہو نہیں سکتا، قرآن تو ہر جگہ پڑھ سکتی ہے۔ داڑھی کا خط بنانا بالکل جائز ہے۔ اگر باتھ روم میں استنجے کے دوران چھینٹے پانی کے پڑے ہیں یا پیشاب کے پڑے ہیں، اگر پیشاب کے اندر دھونا پڑے گا۔ حرم کے حماموں میں ٹونٹی سے قطرے گر، اس کا وہ تو پاک پانی ہے نا، اس کا کیا ہے؟ اگر زیارت کے لیے مینا عرفات جانا تو کوئی حکم نہیں ہے، دیکھنا ہے، لاکھ دفعہ جاؤ۔ نماز میں امام